اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ امام کی تعلیم کی ہوئی دعا مولا حسین کی۔ مومنین، کون سا موقع ہے، کون سی جگہ ہے، کون سا مقام ہے کہ جہاں ہمیں ہمارے امام کی ضرورت ہو اور ہمارا امام اپنی تعلیمات کی صورت میں ہمارے ساتھ موجود نہ ہو۔ بس افسوس، صد افسوس کہ جب جس امام نے جب مڑ کر ہماری طرف دیکھا، ہمیں اپنے مقام اور جگہ پر نہیں پایا۔ اپنی اس کوتاہی کا احساس کرتے ہوئے اب ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اماموں سے اپنے تعلق اور رابطے کو اپنے عمل سے جوڑیں، کہ صرف زبانی کلامی دعوے کو نہ اللہ قبول کرتا ہے، نہ ائمہ اس کو مانتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد اللہ کے لیے ہے کہ جس کے فیصلے کو کوئی بدلنے والا نہیں، کوئی اس کی عطا والا نہیں، کوئی اس جیسی صنعت والا نہیں، اور وہ کشادگی کے ساتھ دینے والا ہے۔ اس نے قسم قسم کی مخلوق بنائی اور بنائی ہوئی چیزوں کو اپنی حکمت سے محکم کیا۔ دنیا میں آنے والی کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں، اس کے ہاں کوئی امانت ضائع نہیں ہوتی۔ وہ ہر کام پر جزا دینے والا ہے، اور وہ ہر کانے کو زیادہ دینے والا، ہر نالہ پر رحم کرنے والا، وہ بھلائیاں نازل کرنے والا، چمکتے نور کے ساتھ مکمل و کامل کتاب اتارنے والا ہے۔ وہ لوگوں کی دعاؤں کا سننے والا، لوگوں کے دکھوں دور کرنے والا، درجے بلند کرنے والا اور سرکشوں کی جڑ کاٹنے والا ہے۔ پس نہیں کوئی معبود سوائے اس کے، کوئی چیز برابر اس کے نہیں، کوئی چیز اس کی مانند، اور وہ ہے سننے والا، دیکھنے والا، باریک بین، خبر رکھنے والا، اور وہی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اے اللہ، بے شک ہم تیری طرف متوجہ ہوئے ہیں، تیرے پالنہار ہونے کی گواہی دیتے ہیں اور مانتے ہیں کہ تو ہمارا پالنہار ہے، اور تیری طرف لوٹے ہیں کہ تو نے ہم سے اپنی نعمت کا آغاز کیا، اس سے پہلے کہ ہم وجود میں آتے، اور تو نے ہم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر جگہ دی بڑوں کے پشتوں میں، امن دیا ہمیں موت سے اور ماہ و سال میں آنے والی آفات سے۔ تو نے بوجہ اپنی محبت و مہربانی کے ہم پر احسان کیا، اور ہمیں کافر بادشاہوں کے دور میں پیدا نہیں کیا کہ جنہوں نے تیرے فرمان کو توڑا، تیرے رسولوں کو جھٹلایا، لیکن تو نے ہمیں اس زمانے میں پیدا کیا کہ تھوڑے عرصے کے بعد ہمیں ہدایت میسر آ گئی، اس سے تو نے ہمیں پالا، اور اس سے تو نے ہمیں اچھے عنوان سے ہمارے لیے محبت ظاہر کی، اور تو بہترین نعمتیں عطا کرنے والا ہے کہ تو نے ہمیں ہدایت دی کہ دنیا میں درست و سالم جسم کے ساتھ بھیجا، گہوارے میں ہماری نگہبانی کی، جب کہ ہم چھوٹے سے بچے تھے تو نے ہمارے لیے تازہ دودھ کی غذا فراہم کی، اور دودھ پلانے والیوں کے دل ہمارے لیے نرم کر دیے۔ تو نے مہربان ماؤں کو ہماری پرورش کا ذمہ دار بنایا، پس تو برتر ہے اے مہربان، اے عطاؤں والے، یہاں تک کہ ہم باتیں کرنے لگے، اور یوں تو نے ہم پر اپنی بہترین نعمتیں پوری کر دیں۔ اس طرح ہمیں اپنے شکر اور ذکر سے آگاہ کیا، اور ہم پر اپنی فرما برداری اور عبادت لازم فرمائی۔ تو نے ہمیں وہ چیز سمجھائی جو تیرے رسول لائے، اور آسان کی ہمارے لیے اپنی رضاؤں کی قبولیت۔ تو ان سب باتوں میں ہم پر تیرا احسان ہے، اس کے ساتھ کہ تیری مدد اور مہربانی ہے۔ پھر جب تو نے ہمیں پیدا کیا بہترین خاک سے، اے اللہ، تو نے ایک آدھ نعمت پر ہی بس نہیں کی، بلکہ ہمیں معاش کے کئی طریقے اور فائدے کے کئی راستے عطا کیے۔ ہم پر اپنے بہت بڑے احسان و کرم سے ہمیں
پرورش کیا اور تکلیفیں ہم سے دور کر دیں۔ تیرے آگے ہماری جرت اور ہماری نادانی اس میں روک نہ بنی کہ تو نے ہمیں وہ راستے دکھائے جو ہم کو تیرے قریب کرتے، اور تو نے ہمیں توفیق دی کہ تیرا پسندیدہ بنے۔ پس ہم نے جو دعا مانگی تو نے قبول کی، اور جو سوال کیا وہ تو نے پورا فرمایا۔ اگر ہم نے تیری اطاعت کی تو تو نے قدر فرمائی، ہم نے شکر کیا تو نے اور زیادہ دیا۔ یہ سب ہم پر تیری نعمتوں کی کثرت اور ہم پر تیرا احسان و کرم ہے۔ پس تو پاک ہے کہ تو آغاز کرنے والا، لوٹانے والا، تعریف والا، بزرگ والا، پاک ہے تیرے نام اور بہت بڑی ہے تیری نعمتیں۔ تو اے ہے ہمارے اللہ، تیری کس نعمت کی گنتی کریں اور اسے یاد کریں، یا تیری کون سی عطاؤں کا شکر بجا لائیں۔ اے ہمارے پروردگار، یہ تو اتنی زیادہ ہیں کہ شمار کرنے والے انہیں شمار نہیں کر سکتے، یاد کرنے والے ان کو یاد نہیں رکھ سکتے۔ پھر اے اللہ، جو تکلیفیں اور سختیاں تو نے ہم سے دور کیں اور ہٹائیں، ان میں اکثر ایسی ہیں جن سے ہمارے لیے آرام اور خوشی ظاہر ہوئی، اور ہم گواہی دیتے ہیں اے اللہ اپنے ایمان کی حقیقت، اپنے اٹل ارادوں کی مضبوطی اور اپنی واضح توحید، اپنی آنکھوں کے نور، اپنی پیشانی کے نقوش، اپنے سانس کی رگوں، اپنی ناک کے کان اور اپنی ناک کے نرم و ملائم پردوں، اپنے کانوں کے سننے والی جھلیوں، اپنی زبان کی حرکات سے نکلنے والے لفظوں، اپنے کھانے پینے کے ذائقے دار ہونے، اور اپنے سر میں اپنے دماغ کی قرارگاہ، اپنی شہرگ، اپنے دل میں آویزہ پردے، اپنے اعضاء کے بندھنوں اور اپنے گوشت، اپنے خون، اپنے بالوں، اپنی جلد اور اپنے ہاتھ پاؤں، اپنی نیند، اپنی بیداری، اپنے سکون اور اپنے رکوع و سجود کے ساتھ سجدے کی حرکات، اے اللہ ان سب پر اگر تیرا شکر ادا کرنا چاہیں، تمام عمر اس میں کوشاں رہیں، تو بھی ہم تیری ان نعمتوں میں سے کسی ایک نعمت کا شکر ادا کرنے کی بھی طاقت نہیں رکھتے سوائے تیرے احسان کے، جس سے ہم پر تیرا ایک اور شکر واجب ہو جاتا ہے۔ تو نے اپنے اظہار کرنے والی کتاب میں سچی خبر دے کر بتایا کہ اگر تم اپنے خدا کی نعمتوں کو گنو تو ان کا حساب نہ لگا سکو گے۔ تیری کتاب سچی ہے۔ اے ہمارے اللہ، گواہی دیتے ہیں کہ ہم اپنی محنت و کوشش اور اپنی فرما برداری و ہمت کے ساتھ، اور کہتے ہیں کہ ہم ایمان و یقین سے کہ حمد ہے اللہ کے لیے جس نے اپنا کوئی بیٹا نہیں بنایا جو اس کا وارث ہو، اور نہ ملک و حکومت میں کوئی اس کا ساجی ہے کہ پیدا کرنے میں اس کا ہمکار ہو، نہ وہ کمزور ہے کہ کوئی چیزوں کے بنانے میں اس کی مدد کرے۔ پس پاک ہے، پاک ہے، پاک ہے وہ۔ اگر زمین و آسمان خدا کے سوا کوئی معبود ہوتا تو یہ ٹوٹ پھوٹ کر گر پڑتے۔ پاک ہے اللہ یگانہ یکتا بے نیاز، جس نے نہ کسی کو جنا نہ جنا گیا اور نہ کوئی ہم سے اس کا ہمسر ہے۔ حمد اللہ کے لیے ہے، برابر اس حمد کے جو اس کے مقرب فرشتوں، اس کے بھیجے ہوئے نبیوں نے کی، اور اللہ کی رحمت ہو اس کے پسند کیے ہوئے محمد نبیوں کے خاتم پر اور ان کی آل پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ جو نیک پاک خالص ہیں اور ان پر سلام ہو۔ پھر آپ نے خدا تعالیٰ سے حاجات طلب کرنا شروع کی جبکہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔
اور اسی حالت میں آپ بارگاہ الہی میں یوں عرض کر رہے تھے، اے اللہ ہمیں ایسا ڈرنے والا بنا دے گویا تجھے دیکھ رہے ہوں، ہمیں پرہیزگاری کی سعادت عطا کر اور نافرمانی کے ساتھ بدبخت نہ بنا، اپنی قضا میں ہمیں نیک بنا دے، اپنی تقدیر میں ہمیں برکت عطا فرما، یہاں تک کہ جس امر میں تو تاخیر کرے اس میں ہم جلدی نہ چاہیں، اور جس میں تو جلدی چاہے اس میں تاخیر نہ چاہیں۔ اے اللہ پیدا کرتے ہمارے نفس میں سیری، ہمارے دل میں یقین، ہمارے عمل میں خلوص، ہماری نگاہ میں نور، ہمارے دین میں سمجھ، ہمارے کانوں اور آنکھوں کو ہمارا مطیع بنا، اور جس نے ہم پر ظلم کیا اس کے مقابل ہماری مدد کر، ہمیں اس سے بدلہ لینے والا بنا۔ اے اللہ ہماری سختی دور کر دے، ہماری پردہ پوشی فرما، ہماری خطائیں معاف کر دے، ہمارے شیطان کو ذلیل کر دے، اور ہماری ذمہ داریاں تو ادا کرا دے، قرار دے ہمارے لیے۔ اے ہمارے خدا دنیا اور آخرت میں بلند سے بلند تر مرتبے، اے اللہ ہم تیرے ہی لیے ہے کہ تو نے ہمیں پیدا کیا، تو نے ہم کو سننے والا دیکھنے والا بنایا، حمد تیرے ہی لیے ہے کہ تو نے ہمیں پیدا کیا، تو اپنی رحمت سے ہمیں بہترین عطا کی، بہترین تربیت عطا کی، حالانکہ تو ہمیں خلق کرنے سے بے نیاز تھا، اور تو نے ہمیں پیدا کیا تو درستگی کے ساتھ پیدا کیا۔ اے پروردگار تو نے ہمیں نعمت دی تو ہدایت بھی عطا کی، اے اللہ تو نے ہم پر احسان کیا اور ہمیں صحت و عافیت دی، اے پروردگار تو نے ہماری حفاظت کی اور توفیق عطا فرمائی، اے اللہ تو نے ہمیں نعمت دی تو ہدایت بھی عطا کر، اے پروردگار تو نے ہمیں اپنی پناہ میں لیا اور ہر بھلائی ہمیں عطا فرمائی، اے اللہ تو نے ہمیں کھانا اور پانی دیا، اے اللہ تو نے ہمیں مال دیا، ہماری نگہبانی کی، اے پروردگار تو نے ہماری مدد کی اور عزت بخشی، اے اللہ تو نے اپنی عنایت سے ہمیں لباس عزت پہنایا اور اپنی چیزیں ہماری دسترس میں دیں، تو رحمت فرما سرکار محمد و آل محمد پر، اے اللہ صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اے اللہ تو اب بھی زمانے کی سختیوں اور شب و روز کی گردشوں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما، دنیا کے خوفوں اور آخرت کی سختیوں سے ہمیں نجات دے، اور اس زمین پر ظالموں کے پھیلائے ہوئے فساد سے محفوظ رکھ، حالت خوف میں ہماری مدد فرما، ہماری جان اور ہمارے ایمان کی نگہداری فرما، دوران سفر ہماری حفاظت کر، ہماری عدم موجودگی میں ہمارے مال اور اولاد کو نظر میں رکھ، جو رزق تو نے ہمیں دیا ہے اس میں برکت دے، ہمارے نفس کو ہمارے آگے پست کر دے، اور لوگوں کی نگاہوں میں ہمیں عزت دار بنا دے، ہم کو جنوں اور انسانوں کی بدی سے محفوظ فرما، ہمارے گناہوں پر ہمیں بے پردہ نہ کر، ہمارے باطن سے ہمیں رسوا نہ کر، ہمارے عمل پر ہماری گرفت نہ کر، وہ نعمتیں ہم سے نہ چھین جو تو نے ہمیں عطا کی ہیں، ہمیں اپنے سوا کسی کے حوالے نہ کر، اے اللہ تو نے ہمیں ہمارے قریبی کے حوالے کرے گا جو نظریں پھیریں گے، یا ہمیں بیگانے کے حوالے کرے گا جو ہم سے نفرت کرے گا، یا ان کے حوالے کرے گا جو پس سمجھیں گے، جبکہ تو ہمارا پروردگار ہے اور ہمارا مالک ہے، ہم اپنی اس بے کسی اور جسے تو نے ہم پر اختیار دیا ہے تجھی سے اس کی شکایت کرتے ہیں، اے اللہ ہم پر اپنا غضب نازل نہ فرما، پس اگر تو ناراض نہ ہو تو پھر ہمیں تیرے سوا کسی کی پرواہ نہیں، تیری ذات
پاک ہے تیری مہربانیاں ہم پر بہت زیادہ ہیں، پس مزید سوال کرتے ہیں کہ بواسطہ تیرے نور ذات کے جس سے تو نے زمین اور سارے آسمانوں کو روشن کیا، تاریکیاں اس کے ذریعے سے دور کیں اور اس سے پہلے پچھلے لوگوں کے کام سدھر گئے، یہ کہ ہمیں موت نہ دے جب تو ہم سے ناراض ہو، اور ہم پر سختی نہ ڈال جس سے تجھ سے معافی کے طالب ہیں، حتیٰ کہ تو ہماری موت سے پہلے ہم سے راضی ہو جائے۔ نہیں کوئی معبود سوائے تیرے، اے نرمی سے بڑے بڑے گناہ معاف کرنے والے، اے وہ جو اپنے فضل سے نعمتیں کامل کرتا ہے، اے وہ جو اپنے کرم سے بہت عطا کرتا ہے، اے سختی کے وقت ہماری مدد پر آمادہ، اے تنہائی کے ہنگام ہمارے ساتھی، اے مشکلوں میں ہمارے فریاد رس، اے ہمیں نعمتیں دینے والے مالک، اے ہمارے معبود۔ اب اپنی حاجات اس کی بارگاہ میں پیش کیجیے۔ اے ہمارے معبود اور ہمارے آباء و اجداد ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب کے معبود اور مقرب فرشتوں جبرائیل، میکائیل، اسرافیل کے رب، اے نبیوں کے خاتم حضرت محمد اور ان کے گرامی قدر آل کے رب، اے تورات، انجیل، زبور اور قرآن کریم کے نازل کرنے والے، اے کاہا عین یاسین طٰہٰ یاسین قرآن حکیم کے نازل کرنے والے، تو ہی ہماری جائے پناہ ہے جب زندگی کے وسیع راستے ہم پر تنگ ہو جائیں اور زمین باوجود کشادگی کے ہمارے لیے تنگ ہو جائے۔ اگر تیری رحمت شامل حال نہ ہوتی تو ہم تباہ ہو جاتے، تو ہی ہمارے گناہ معاف کرنے والا ہے، اور اگر تو ہماری پردہ پوشی نہ کرتا تو ہم رسوا ہو کر رہ جاتے، اور تو اپنی مدد کے ساتھ دشمنوں کے مقابل ہمیں قوت دینے والا ہے، اور اگر تیری مدد حاصل نہ ہوتی تو ہم زیر ہو جانے والوں میں ہو جاتے۔ اے وہ جس نے اپنی ذات کو بلندی اور برتری کے لیے خاص کیا، جس کے دوست اس کی عزت سے عزت دار ہیں، اور وہ جس کے دربار میں بادشاہوں نے اپنی گردنوں میں عاجزی کا طوق پہنا ہے، پس وہ اس کے دبدبے سے ڈرتے اور دبتے ہیں۔ وہ آنکھوں کے اشاروں اور سینوں میں چھپے رازوں کو جانتا ہے، اور ان غیب کی باتوں کو جانتا ہے جو آئندہ زمانوں میں ظاہر ہوں گی۔ اے وہ جس کی حقیقت کوئی نہیں جانتا مگر وہ خود، اے وہ کہ کوئی جس کا علم نہیں رکھتا مگر وہ خود، اے وہ جس نے زمین کو پانی کی سطح پر رکھا اور ہوا کو فضا اور آسمان میں باندھا، اے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے، رحمت نازل فرما سرکار محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔